اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کانوا لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے، بدن کے اوپر کوئی خاص نشان اور داغ جس طرح کچھ لوگ لگاتے ہیں، ایک تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ولا یسترقون، اور یہ جائز رقیے نہیں کرتے، یہ ٹونے جادو اور جو ہے وہ چھو منتر اور عاملوں کے پاس جا کے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو دوڑ پڑے۔ قرآن مجید کے صورتوں کا رقیہ کرو نا، اگر تمہیں شک پڑا ہے کہ تمہارے گھر میں جادو ہے تو پڑھو نا سورہ بقرہ 40 دن روز گھر میں، جادو کا نشان بھی رہا تو بتانا۔ تو ہم بعض کو کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے جی مجھے ایسے پڑتا ہے جس طرح میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، تو میں نے سورہ بقرہ پڑھو، کہتا ہے یہ تو 2.5 پارے کی ہے، تو ہمیں کوئی تویز ہی دے دیں آپ۔ ہم بھی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں نا کہ روزانہ 2.5 پارے پڑھیں اور 40 دن پڑھیں، وہ کہتا ہے یہ تو مر گئے ہمیں تو ایک تعویذ چاہیے اور ہم جو ہے اپنے گھر رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو قرآن مجید کا رقیہ کرو، صورتیں پڑھو، قرآن مجید کی مختلف صورتیں مختلف مصائب کا علاج بتائی گئی، ان کی تلاوت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کوئی تعویذ دو کاروبار بہتر ہو جائے، میں کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو، اتنی اکثیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آخری سانسوں پہ تھے، حضرت عثمان غنی آئے حال پوچھنے کے لیے، تو جب واپس جانے لگے تو انہوں نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں دی، کہا کہ یہ رکھ لیجئے، تو کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو کہا کہ چلو آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کو تو ضرورت ہوگی نا۔ تو فرمایا کہ آپ میری بیٹیوں کے بارے کیوں فکر مند ہے، ان کے پاس سورہ واقعہ جو ہے وہ روز سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے آپ یہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، ہمیں ضرورت پیش ہی نہیں آ سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس سورہ واقعہ موجود ہے۔ تو پڑھو روز، مغرب کی نماز کے بعد روز پڑھو، دیکھو کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور برکتوں کے کیسے جو ہے وہ قافلے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو روز ہم پڑھیں گے، 3 رکوع ہیں، ہم تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف ایک تعویذ ملنا چاہیے، وہ ہم اپنے بٹوے میں رکھ لیں گے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے، تو ہم یہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ رقیے نہیں کرتے، 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک تو وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے، رقیے نہیں کرتے، وہ جسموں پہ داغ نہیں لگاتے، ولا یتطیرون، اور وہ شگونیاں نہیں لیتے، بدفالیاں نہیں لیتے، ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہے کہ بلی کاٹ جائے گی تو گاڑی واپس موڑ لو، بلکہ وہ گاڑی کے آگے جو ہے وہ کالا کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے کا جو ہے وہ جوتا باندھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو نظر نہ لگ جائے۔ میں نے کہا اگر اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے تو یہ PIA کے سارے جہازوں پہ باندھ دے۔ تو یہ عجیب کہانی ہے کہ جوتا باندھنے سے جو ہے وہ خیر ہو جائے گی، بلکہ میں ایک گھر گیا تو وہاں وہ یہ گھوڑے کی جو کھری ہوتی ہے لوہے کی، یہ بندھی ہوئی تھی، تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا جی بس وہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کو ابھی اتارو، بیٹھے بیٹھے اس کو اتارو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوتا ہے میں ذمہ دار، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ جو یہ چیزیں تو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ اپنی اولادوں کے اندر اچھی طرح راسخ کر دیں۔ جب حضور کا فرمان سن لیا کہ لا طیرہ ولا ادوا ولا حامۃ ولا سفرہ، تو پھر دوسری رائے ختم۔ اور یہ بعض کا میں نے دیکھا ہے لوگ بار بار آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کبھی یہ باتیں اس لیے نہیں آئی کہ ہم ابھی ہوش بھی نہیں سنبھلے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے کانوں کے اندر یہ چیزیں راسخ کر دی تھی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی طبع کے اندر اس کو ابھی سے راسخ کر دیں کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تاکہ پوری زندگی ان کی جو ہے وہ مشکل میں نہ گزرے، اور خاندان کے اندر ایک خاتون کو منحوس قرار دے کے اس سے زیادتی کر کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر جو ہے وہ کیسا ثابت کرنا، بتائیے ذرا۔ کوئی خاتون نئی بیاہی آئی اور گھر کے اندر کوئی فوتگی ہوگی، نقصان ہو گیا، تو کہا یہ منحوس ہے جو آئی ہے۔ کسی غریب کی بیٹی تمہارے گھر آئی یا کسی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے گھر آئی اور تم نے اس کو منحوس قرار دے دیا، اور جو ہوا وہ تمہاری بدعمالیوں کی سزا تھی، تمہاری ناحکمتی اور ناتدبیری کا ذریعہ اور سبب تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ میری امت سے بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے، اور وہ لا یکتوون، ایک تو وہ داغ نہیں لگوائیں گے جسم، یہ وہ لوگ ہیں جو جسم پہ داغ نہیں لگواتے، ولا یسترقون، اور وہ رقیہ نہیں کرتے، یہ جادو ٹونوں کے چکر میں نہیں پڑتے، ولا یتطیرون،
اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 70,000 لوگ جو ہیں وہ فرمایا بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے، صحابی تھے، عرض کی حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کے، اللہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہم حساب دینے والے نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں۔ اے اللہ تیرے رسول کا نام لیتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں وہی دین پیش کریں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے، اور یہ میرے سننے والے لوگ کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں میرے مالک، یہ بھی دین کی محبت میں آتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب سے جنت میں جائیں، اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔